آج ہم باغ و بہار کے تعلق سے یہ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ باغ و بہار TGT کے سلیبس میں بھی ہے اور NTA نیٹ اردو کے سلیبس میں بھی ہے، اور باغ و بہار جو ہے یہ MA میں اور BA کے سلیبس میں بھی باغ و بہار کتاب شامل ہے۔ تو آج ہم باغ و بہار جو کہ میر امن کی کتاب ہے، جس میں جو اہم اقوال ہیں باغ و بہار کے تعلق سے، میر امن کے تعلق سے، وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلے ہم میر امن کے تعلق سے جو اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلا قول ہے کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ قول سر سید احمد خان کا ہے۔ اگلا قول ہے کہ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان۔ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان۔ یہ قول اگیان چند جین کا ہے۔ اگلا قول ہے کہ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے۔ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے۔ یہ قول احسن فاروقی صاحب کا ہے۔ اگلا قول ہے کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی۔ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی۔ یہ قول احسن فاروقی کا ہے۔ تو یہ میر امن کے تعلق سے میں نے اہم اقوال آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ہم باغ و بہار کے تعلق سے کچھ اہم اقوال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلا قول جو کہ رشید حسن خان کا ہے کہ باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے۔ باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے۔ رشید حسن خان کا یہ قول ہے۔ وقار عظیم کا یہ قول ہے کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ اس کتاب کی یعنی باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ سید وقار عظیم کا یہ قول ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ قول ہے کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ قول ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان کا یہ قول ہے کہ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان کا یہ قول ہے۔ مولوی عبدالحق کا یہ قول ہے کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ مولوی عبدالحق کا یہ قول کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے کہ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ اگلا قول ہے کہ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتیں۔ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتیں۔ یہ احتشام حسین کا یہ قول ہے۔ اگلا قول ہے کہ اردو نثر کی ان چند کتابوں میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی۔ اردو نثر کی ان چند کتابوں میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی۔ یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ اگلا قول ہے کہ داستان میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے وہ اردو کے کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ داستان میں جو قبول عام باغ و بہار کے حصے میں آیا ہے وہ اردو کے کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوا۔ سید وقار عظیم کا یہ قول ہے۔ اگلا قول ہے کہ باغ و بہار کے انشاء میں ایسا سوز و گداز رچ گیا ہے جو پڑھنے والے کے کلیجے کو گرما دیتا ہے۔ باغ و بہار کے انشاء میں ایسا سوز و گداز رچ گیا ہے کہ جو پڑھنے والے کے کلیجے کو گرما دیتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کا یہ قول ہے۔ تو باغ و بہار کے تعلق سے اور میر امن صاحب کے تعلق سے یہ کچھ اہم اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو فائدہ مند ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو جو TGT کی تیاری کر رہے ہیں یا نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کے کلاس میٹ ہیں جو کہ BA MA میں ہیں تو ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔